الفضل یوٹیوب چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ اس چینل پر روزانہ قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت مع ترجمہ اور مختصر تشریح پیش کی جاتی ہے۔ ویڈیو اپلوڈ ہونے پر نوٹیفیکیشن پانے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دینی و ایمانی بھائی اور بہنوں، سورہ مائدہ آیت نمبر 47 پیش خدمت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اور انجیل والوں کو بھی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ انجیل میں نازل فرمایا ہے اسی کے مطابق حکم کریں، اور جو اللہ تعالیٰ کے نازل کردے سے حکم نہ کرے وہ بدکار فاسق ہیں۔ حضرات، اس آیت اور سابقہ آیات کا مطالعہ کرنے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جو لوگ خدا کے نازل کردہ احکامات اور قانون کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے بلکہ اپنے خواہشات اور من کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں، ان پر 3 قسم کا حکم صادق آتا ہے۔ ایک یہ کہ وہ کافر ہیں، دوسری یہ کہ وہ ظالم ہیں، تیسری یہ کہ وہ فاسق ہیں۔ جو انسان خدا کے حکم اور اس کے نازل کردہ قانون کو چھوڑ کر اپنے یا دوسرے کے بنائے ہوئے قانون پر فیصلہ کرتا ہے وہ دراصل 3 بڑے جرائم کا ارتکاب کرتا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اس کا یہ عمل اللہ کے حکم کا انکار کرنے کی طرح ہے جو کہ کفر ہے۔ دوسری یہ کہ اس کا یہ فعل عدل و انصاف کے خلاف ہے، کیونکہ ٹھیک عدل کے مطابق جو حکم ہو سکتا تھا وہ تو خدا نے دے دیا تھا، جب وہ خدا کے حکم سے ہٹ کر اس نے فیصلہ کیا تو ظلم کیا۔ تیسری بات یہ ہے کہ بندہ ہونے کے باوجود جب اس نے اپنے مالک کے قانون سے اعراض کیا تو حقیقت میں وہ بندگی و اطاعت کے دائرے سے باہر قدم نکال دیا، یہی فسق ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی اس دور کے عیسائیوں سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ انجیل والوں کو چاہیے کہ وہ لوگ انجیل کے احکامات پر مکمل عمل کریں، جو کچھ اس میں ہدایات دی گئی ہیں اسی کے مطابق چلیں اور اپنی عملی زندگی میں اس کو نافذ کریں۔ مگر اب تورات و انجیل اور دیگر آسمانی کتابوں کے احکامات منسوخ ہو گئے۔ ان کتابوں کے انہی احکامات پر عمل کیا جائے گا جو قرآنی احکامات کے مطابق و موافق ہو۔ قرآن سابقہ کتابوں کا محافظ یعنی حفاظت کرنے والا ہے، چونکہ اہل تورات نے تورات میں اور اہل انجیل نے انجیل میں تحریف کر دیا ہے، اس میں تغیر و تبدل کر دیا ہے۔ ان کے تغیر و تبدل کو قرآن نے واضح کر دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ سابقہ ادیان کے صحیح احکامات کا محافظ قرآن ہی ہے۔ اب کوئی کامیابی چاہتا ہے تو اس کے لیے چاہیے کہ قرآنی احکامات کے مطابق عمل کرے۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو قرآن سے اپنا تعلق قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔